جواب دیجیے فیفن کی پوڈ کاسٹ سیریز ہے جس میں ہم سوال کرتے ہیں پاکستان کی سیاسی جماعتوں سے کہ ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں خواتین کی نمائندگی اور شمولیت اتنی زیادہ کیوں نہیں ہے جتنی ہونی چاہیے. ہماری 50% سے زیادہ آبادی خواتین کی ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹیز کے اندر ان کی آواز اتنی زیادہ نمایاں ہمیں نظر نہیں آتی. بات ریزرو سیٹس کی جائے یا ڈائریکٹ الیکشنز کی جائے، معاملہ تھوڑا گڑبڑ ہے. آج ہماری مہمان ہیں محترمہ شاہدہ اختر علی صاحبہ، جو کہ ایک فارمر ممبر آف پارلیمنٹ ہیں. جمعیت علماء اسلام پاکستان سے ان کا تعلق ہے. بہت ایکسپیرینسڈ پولیٹیشین ہے. تو ہم نے سوچا کہ جنرلی پاکستان کی سیاسی جماعتوں کے حوالے سے، لیکن خاص طور پہ JUI پاکستان کے حوالے سے ذرا ان سے بات چیت کرتے ہیں، گپ شپ کرتے ہیں اور یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ مسئلہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے، کیا ان کو بھی یہ مسئلہ نظر آتا ہے. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ نے وقت نکالا. وعلیکم السلام جی، شکریہ جی. پہلے تو یہ بتائیں کہ جو مسئلہ میں نے سامنے رکھا ہے آپ اس سے ایگری بھی کرتی ہیں کہ نہیں؟ بالکل، آپ نے جس طرح شروع میں ہی کہا کہ جواب دیجئے، تو میں یہی کہوں گی کہ اٹس اے بگ کویسچن مارک. واقعی ہے، یہ جواب طلب ہے، سوال بہت بڑا ہے. لیکن یہ ہے کہ پاکستانی سیاست میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ سلو اینڈ اسٹڈی جس طرح خواتین کا آنا ہوا آفٹر دی LFO، اور اس کے بعد لوکل گورنمنٹ میں جو 33% ہوا، پھر پارلیمنٹ میں یہاں پہ نیشنل لیول پہ 17% ہوا. تو اس کے پیچھے ڈیفینیٹلی یہی کویسچن تھا کہ جو بینگ ویمن پاکستان کی جو یہاں پہ خواتین ہیں، اور جس طرح ہم بھی پارلیمنٹ میں آئے ہیں تو ہم ایک قانون کے تحت آئے ہیں. تو جہاں کہیں پہ بھی ایک قانون کی عملداری ہوتی ہے تو پھر اس کے بعد اس کا رزلٹ بھی ہم دیکھتے ہیں. تو پہلے چونکہ اس طرح کا کوئی قانون نہیں تھا، کوئی ڈرافٹ نہیں تھا، تو ڈیفینیٹلی وہ نومینیشن میں چند ایک خواتین تھی جو کہ پارلیمنٹ میں آیا کرتی تھیں. تو ایک تو یہاں پہ یہ ہے کہ جب آپ کا ایک قانون بن جائے اور پھر اس کی ایفیکٹونیس ہو، لیجسلیشن ایسی ہو کہ ایفیکٹونیس ہو، تو پھر اس کے بعد وہ چیز ہمیں پریکٹیکل بھی نظر آتی ہے، جس طرح ہمارا وجود پارلیمنٹ میں ہے. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ جو شرط رکھی گئی تھی اس کو پھر پولیٹیکل پارٹیز جو ہے وہ منوان یوز کرتی ہے، اس پہ عمل کرتی ہے، کیونکہ ایک سیاسی جماعت جو ہے اس کا دار و مدار ہی ووٹ پہ ہوتا ہے، اور ووٹ چاہے وہ عوام سے لے یا پھر پارلیمنٹ میں آ کے مختلف طریقے سے جو پرسنٹیج کے حوالے سے ان کا ووٹ ہوتا ہے، تو وہ بھی اتنا ہی اہمیت کا حامل ہوتا ہے. پھر اس میں کوئی ڈفرنس نہیں ہوتا کہ یہ میل کا ہے یا یہ فیمیل کا ووٹ ہے. تو یہی چیزیں ہیں کہ اس کا پھر آگے ہم نے دیکھنا ہے کہ اب اس کو ہم کس طرح بڑھا سکتے ہیں. ایک اس قانون کے اندر اس کا ایک اینگل ہے جس کو ہم عموماً ذرا اگنور کر جاتے ہیں، وہ ہے کم از کم، جی، کہ کم از کم 5%. وہ مجھے لگتا ہے امپلیمنٹیشن میں آئے تو وہ بس لگتا ہے زیادہ سے زیادہ 5%، کہ وہ 5% کا ایک کوٹا ہے، بس اس کو پورا کیا اور سیاسی جماعت کہتی ہے کہ اچھا چلو بھی ہم نے الیکشن لاز کو کا احترام کیا اور دیکھیے جی ہم نے یہ تو ایک سپورٹ کے لیے قانون جی بنایا گیا. بالکل. آئیڈیل سچویشن یہ ہے تو کہ اس طرح کے قانون کی ضرورت ہی نہ پڑے اور ویسی ہماری پرسنٹیج. تو کیا آپ سمجھتی ہیں کہ آج کل بھی ہماری سیاسی جماعتوں میں جو مرد ہیں وہ ابھی بھی خواتین کو بس وہ ٹوٹل پورا کرنے کے لیے ایک نمبر فگر پورا کیا اور ابھی بھی اتھارٹی ڈیسیجن میکنگ سیاسی جماعت کے مرد کے پاس ہی ہے؟ بالکل، یہ ایک تلخ حقیقت ہے. آپ نے بجا فرمایا ہے کہ ہوتا اسی طریقے سے ہے. اب خواتین کی اگر آبادی کا تناسب دیکھیں تو بالکل 51% ہے، یعنی مور دین میل پاپولیشن جو پاکستان میں. لیکن ان کو وہ اہمیت اس طرح پولیٹیکل پارٹیز میں بھی وہ جگہ نہیں ملتی. اور جس طرح اب آپ نے کہا ہے کہ 5% 2017 کا جو الیکشن ایکٹ تھا، پھر اس کے بعد ترمیم جو 5% جنرل الیکشن کے لیے کوٹا رکھا گیا، تو وہ تو 100% کسی پارٹی نے جو ہے وہ آج تک پورا نہیں کیا. وہ جس طرح آپ نے خود ہی کہا کہ وہ ایک ریکوائرمنٹ تھی کم از کم، اور اس کو بھی میکسیمم پہ کوئی نہیں لے کے گیا. اور نہ مجھے لگتا ہے کہ آئندہ کوئی ایسے چانس سوائے چند ایک پارٹی کے. لیکن جتنا میرا پریکٹیکل میرا اپنا تجربہ ہے تو بالکل ڈیسیژن میکنگ میں وہ اہمیت نہیں حاصل خواتین کو جو کہ ہونی چاہیے. آپ کی جماعت میں بھی؟
ہماری جماعت کا اس سال جو مینیفیسٹو ہے اس میں باقاعدہ وومن ونگ کا قیام جو ہے وہ باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہو گیا. اس سے پہلے جو ہے ہمارا یہ سیگمنٹ بالکل سائلنٹ تھا. میں نے جس طرح بتایا کہ آفٹر LFO جب ہم آئے تو تب خواتین کا شمار ہوا سیاست میں, اور پھر کرتے کرتے سلولی اینڈ گریجولی خواتین کے ونگ کی طرف ہم گئے, اور ابھی باقاعدہ ڈاکومنٹڈ ہو گیا. ڈیسیژن میں مشاورت کے لحاظ سے تو ہے, اور اگر میں اپنی ذات کی بات کروں تو میں پہلی خاتون ہوں اپنی پارٹی کی کہ جو کہ پارلیمنٹ میں چیف وپ بنی اپنی 5 سالہ جو ابھی ہمارا ٹینیور گزرا ہے. تو وہ یقیناً میرا وہ تجربہ پالیٹکس میں کہ جو باقی ممبرز آئے وہ فرسٹ یا سیکنڈ ٹائم 2-3 ممبرز تھے جو آ گئے تھے, تو ہمارے اس ایکسپیرینس کی بنیاد پہ مجھے اتنا بڑا ٹاسک دیا گیا. تو ایک تو یہ چیز ہے کہ آپ کو اپنا منوانا پڑتا ہے, عورتوں کو بہت زیادہ اسٹرگل کرنی پڑتی ہے ایز کمپیئر ٹو دا مین ممبر. یہ چیز انڈرسٹوڈ ہے اور حقیقت ہے. اچھا, اب کیا کیا جائے, کچھ مشورہ دیجیے اس وقت. مطلب کیا ود ان دا پارٹی ایسے کوئی اقدام ہونے چاہیے کہ یہ مسئلہ جلد از جلد ختم ہو؟ کوئی سجیشنز آتی ہیں آپ کے ذہن میں؟ سجیشنز یہی میں پہلے اپنی جس بات سے میں نے شروع کیا تھا کہ جب تک قانون نہیں ہوگا, قانون بنا ہے تو ہم آئے ہیں, ورنہ اگر صرف مشاورت یا کسی کی خواہش ہو تو شاید پھر بہت مشکل ہے کہ یہ آپ 17% پارلیمنٹ میں دیکھیں. یہ مجبوری بن جاتی ہے سیاسی جماعتوں کی, تو تب وہ کام ہوتا ہے. اچھا, پارٹی کے اندر کیا ایسے کچھ کوئی مشورہ دیجیے کہ ود ان دا پارٹی خواتین کی آواز کو اور زیادہ سنا جانا, خواتین کی آواز کو زیادہ مضبوط بنانا, زیادہ خواتین جو ہیں ان کو ڈائریکٹ الیکشنز میں, ڈائریکٹ سیٹس پہ نامینیشنز ملنا, ٹکٹ ملنا, یہ چیزیں ویسے خواب صحیح ہے؟ دیکھیں, خواب تو سوچ ہے, پاسبل بھی ہے, کیونکہ کافی خواتین آپ نے دیکھا ہے کہ ہمارے پاس بے نظیر کی اگزامپل ہے. سندھ کی کافی خواتین ہے جو کہ جنرل الیکشن پہ آئی ہیں. کچھ خواتین کسی وجہ سے اپنے ہسبینڈ کی نااہلی یا کسی اور ریزن سے بھی آئی ہیں, پھر انہوں نے پارلیمنٹ میں منوایا بھی ہے. اچھا, یہ نہیں کہ بس بالکل ہے, ایگزامپلز ہیں. تو اگر انہی ایگزامپلز کو دیکھ کے ہم دیکھیں تو میں تو کہہ سکتی ہوں کہ جو علامہ اقبال کا شعر ہے کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی. اور آپ نے دیکھا کہ پارلیمنٹ میں خواتین نے میکسیمم لیجسلیشن کی, آپ کے بلز جو ہیں وہ کیے. یہاں پہ جو فل اسٹرینتھ ہے, کورم کا ایشو جو آ رہا تھا, مطلب ایک سینس آف رسپانسبلٹی, اور اس کے پیچھے میں کہتی ہوں یہی محرکات ہیں کہ ہم تو اپنے طور پہ کسی طور پہ آ ہی گئے, ہمیں ایک چانس ملا ہے تو ایٹ لیسٹ ہم سے وہ ضائع نہ ہو, کہ ہم مجبوری بن جائیں پارٹیوں کی کہ ہمیں یہ چانس ملتا رہے. اور اپنی خواتین جو ہے, اور پھر کافی اچھے کام بھی کیے ہیں, کیونکہ پریکٹیکلی جس طرح ایک خاتون کی اپنی ایک سوچ ہے اور میل تو پورا حلقہ دیکھتا ہے, خواتین تو پرٹیکولرلی وہ ونریبل گروپ کو دیکھتی ہیں کہ چاہے بچوں کے مسائل ہو یا خواتین کو, تو جس طرح وہ درد محسوس کرتی ہیں جو انہوں نے پھر قانون سازی کی اور مختلف طریقے سے اس پہ پریکٹیکل میں کہتی ہوں کہ جس طرح وزٹس کیے ہیں, تو اس کا بڑا اچھا اثر ہم نے دیکھا. اور ہونا چاہیے کہ جو جس کا شعبہ ہے وہ اس کو سپرد کیا جائے. ویسے آپ خواتین کو ذرا ود ان دا پارٹی بھی شاہدہ صاحبہ کوئی شور وور مچانا چاہیے, کوئی مطلب اس پہ آواز اٹھانی چاہیے. آپس میں جب مل بیٹھتی ہیں تو کوئی اسٹریٹجی وغیرہ آپس میں مل کے بھی بنائیں, کراس پارٹیسن کے, مطلب کسی بھی پارٹی سے آپ کا تعلق ہو, لیکن اس ایشو کے اوپر میرا خیال ہے تمام سیاسی جماعتوں کی خواتین کو الگ سے ایک مشاورتی کمیٹی بنانی چاہیے آپس میں, تاکہ آپ کی آواز ذرا شور میں بدلے. بالکل, اس کی ایگزامپل جو ہے وہ وومن کاکس ہے. وومن کاکس ہے جی, اور اس میں کافی ہمارے گاہے بگائے ایسی میٹنگز ہوئی ہیں. اچھا, یہ پوائنٹ کبھی ڈسکس ہوا اس طرح کی؟ بالکل, ایگزیکٹلی. یہ ٹاپک تو میں کہتی ہوں, وہ کہتے ہیں سیاست کا بیسک ہمارا ایجنڈا ہی تھا کہ اگر خواتین کو لے کے آتے ہیں تو ایٹ لیسٹ پھر جو سجیشن آپ نے کی, تو اس میں یہ سجیشن بھی دینا چاہوں گی کہ اگر ہم 17% نیشنل اسمبلی میں ہیں تو ایٹ لیسٹ 7% تو کیبنٹ میں کریں. آپ جو باقی کے جتنے بھی کی پوسٹ ہیں اس میں کچھ تو خواتین کو 2% تو رکھیں.
اور ایسی تو مثالیں یہ چیزیں ہمیں ہیں بہت ملتی ہیں. ہمارے بڑی بڑی وزارتوں کو ہیڈ کیا, بالکل مطلب فارن منسٹری سے لے کے پرائم منسٹرشپ تک, اور یہ تو پورا جو خطہ ہے, ہم کہتے ہیں ہمارا کلچر, ہمیں یہاں پہ خالدہ ضیاء, حسینہ واجد, اندرا گاندھی, بالکل محترمہ بینظیر بھٹو شہید, اور پھر پہلے چلے جائیں تو ہمارا تو آغاز ہی محترمہ فاطمہ جناح, بالکل ایگزیکٹلی مادر ملت. تو ہماری تو اس پورے خطے کی روایت میں ایسی بڑی اسٹرانگ ہمیں آوازیں ملتی ہیں. ایسا نہیں کہ کوئی نئی باتیں خواتین نے سیاست میں آنا شروع جی کیا, اس پوری بیلٹ میں ہمیں بہت بڑے بڑے نام ملتے ہیں پہلے سے. بالکل. اور اگر دیکھیں سیاست میں اکثر جو ہوتا ہے در پردہ خواتین کام کرتی رہتی ہیں, لیکن جب فائنل رپورٹ آتی ہے تو پھر وہ اسٹیمپ کسی اور کی لگی ہوتی ہے. یہ چیز تو حقیقت ہے, اور بالکل محسوس بھی کیا جاتا ہے. لیکن اس طرح جو مثبت اس پہ ایک رائے کی صورت تو آ سکتی ہے, لیکن جو قدم ہے وہ ابھی تک نہیں اٹھایا گیا, سوائے یہ نان گورنمنٹل آرگنائزیشن کا, کہ انہوں نے موقع دیے, اور یہ موقع اس لیے دیے کہ آگے جا کے یہ خود اپنے پیروں پہ کھڑے اور الیکشن کریں. پھر وہ الیکشن کے حوالے سے جو ہرڈلز ہیں وہ بھی آپ کو پتہ ہے کہ پھر ہماری سوسائٹی میں, تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ ایک سوچ ہے پنہا کہ اس کو بدلنے کی ضرورت ہے, اور کام کرنے کی ابھی ضرورت ہے. شاہدہ صاحبہ بہت بہت شکریہ. آپ نے شاہدہ اختر علی صاحبہ کے ساتھ یہ خصوصی نشست ایکسپیرینس کی. جواب دیجیے, فیفن کا یہ پوڈ کاسٹ ہے, آپ اس حوالے سے کوئی کامنٹ دینا چاہیں, یا کوئی سوال اٹھانا چاہیں, یا ہماری سیاسی جماعتوں سے آپ کوئی سوال پوچھنا چاہیں اور آپ کہنا چاہیں جواب دیجیے, تو سوال ضرور پوچھیے نیچے کامنٹس میں, یا ہمیں آپ ان باکس پہ کر سکتے ہیں. خوش رہیے, ملیں گے پھر.